سرخ ہیولوں کو اچانک آگ لگ گئی اور وہ شعلوں میں تبدیل ہو گئے۔ انہیں اس طرح شعلے بنتے دیکھ کر عمر عیار بوکھلا گیا تھا اور اس کے چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ ارے باپ رے، یہ ہیولے تو آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں! عمر عیار نے گھبراتے ہوئے انداز میں اچھل اچھل کر چاروں طرف موجود شعلے بنے ہیولوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور آگ کے شعلوں میں تبدیل ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے عمر عیار کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ خزانہ طلسم کے سرخ محافظ ہیں آقا، آپ کو ان سب کو فنا کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ سب فنا نہیں ہوں گے آپ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے ہیں اور نہ ہی خزانہ طلسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے جواب دیا جو اس کے سر پر بیٹھا ہوا تھا۔ مگر میں ان سے بچوں گا کیسے؟ یہ تو موت بن کر میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، عمر عیار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سوچنا آپ کا کام ہے آقا، ان سے بچنے کے لیے میں آپ کو کوئی بھی مشورہ نہیں دے سکوں گا، محافظ بونے نے کہا۔ کیا کہا؟ تم ان آتشی ہیولوں سے بچانے میں میری کوئی مدد نہیں کرو گے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ نہیں آقا، میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کروں گا، محافظ بونے نے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا تو عمر عیار کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ مگر کیوں؟ تم تو ہمیشہ مشکل وقت میں میری جان بچاتے ہو، پھر آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم میری مدد کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ عمرو نے سر اٹھا کر اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ خاص وجہ؟ کون سی خاص وجہ؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ اس وجہ کے بارے میں ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، البتہ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آپ کو ہر حال میں خود ان آتشی ہیولوں سے بچانا بھی ہوگا اور ان کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہیولہ بھی آپ کے چھونے میں کامیاب ہو گیا تو آپ اس طرح سے جل جائیں گے جس طرح سے خشک بھوسا ایک لمحے میں جل کر راکھ بن جاتا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو بتاؤ نا، میں ان سے خود کو کیسے بچاؤں؟ یہ میرے نزدیک آتے جا رہے ہیں، کیا میں ان سب کو تلوار حیدری مار کر فنا کروں؟ عمر عیار نے کہا۔ شعلے بنے سرخ ہیولے واقعی چاروں طرف سے عمر عیار کے نزدیک آتے جا رہے تھے اور عمر عیار بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں مڑ مڑ کر انہیں اپنے نزدیک آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کوشش کر کے دیکھیں، اگر آپ تلوار حیدری سے سامنے والے آتشی ہیولوں پر وار کریں گے تو پیچھے اور آپ کے دائیں بائیں موجود ہیولے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، محافظ بونے نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، جیسے اسے عمر عیار کی جان بچانے سے واقعی کوئی دلچسپی یا مطلب نہ ہو۔ تو تم کچھ کرو، میں ان ہیولوں سے بچاؤ۔ میں عمرو نے شعلے بنے ہیولوں کو اور زیادہ نزدیک آتے دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، میں نے کہا ہے نا، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، محافظ بونے نے جواب دیا تو عمر عیار کے جسم میں خوف سے سردی کی لہریں سرایت کرنا شروع ہو گئیں۔ شعلہ بنے ہیولے جوں جوں عمر عیار کے نزدیک آ رہے تھے، موت کے خوف سے عمر عیار کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ ان آگ کے ہیولوں سے بچنے کا اسے کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان ہیولوں نے ایک دائرہ سا بنا لیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف کر دیے تھے، جیسے وہ جلتے ہوئے ہاتھوں سے عمر عیار کو پکڑنا چاہتے ہوں۔ جوں جوں یہ دائرہ سمٹتا جا رہا تھا، عمر عیار کے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے اور اسے اپنے چاروں طرف جلتی ہوئی موت دکھائی دے رہی تھی، جس سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا، اور محافظ بونے نے بھی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آتشی ہیولوں کو اپنے قریب آتا دیکھ کر عمرو کو ایک رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے واقعی اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی آگ میں جلتے ہوئے ہیولے اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ اچانک عمر عیار کو ایک خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اچھل پڑا۔ اس نے فوراً تلوار حیدری زنبیل میں ڈالی اور اس کی جگہ اس نے زنبیل سے مقدس چھتری نکال لی۔ مقدس چھتری نکالتے ہی عمرو نے فوراً اسے کھول کر اپنے سر کے اوپر تان لیا۔ جیسے ہی اس نے سر پر مقدس چھتری کھولی، آتشی ہیولے اس کے بالکل قریب پہنچ گئے اور چاروں طرف سے ان ہیولوں کے جلتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھے اور پھر ایک عجیب سا واقعہ رونما ہونا شروع ہو گیا۔ آگ میں جلتے ہوئے سرخ ہیولے جیسے ہی چھتری کے نیچے آتے، انہیں یک لخت زوردار جھٹکے لگتے اور وہ الٹ کر چھتری کے نیچے الٹا لیٹ جاتے۔ عمر عیار کے ہاتھ میں موجود چھتری
پھول کر تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور جو بھی سرخ ہیولہ چھتری کے نیچے آتا جا رہا تھا وہ الٹا ہو کر لٹکتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وادی میں موجود تمام سرخ ہیولے چھتری کے نیچے لٹک گئے۔ الٹا لٹکنے کی وجہ سے ان ہیولوں کے جیسے حلق کے بل چیخنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی چیخیں اس قدر تیز تھیں کہ عمر یار کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایک ایک کر کے وہ سرخ ہیولے چھتری کے نیچے سے خود بخود غائب ہونا شروع ہو گئے۔ غائب ہوتے ہی ان کی چیخیں بھی دم توڑتی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر میں ہی عمر یار کی مقدس چھتری سے لٹکے ہوئے تمام سرخ ہیولے غائب ہو چکے تھے۔ عمرو نے ان ہیولوں کو غائب ہوتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور چھتری سمیٹ لی۔ بہت خوب آقا، بہت خوب۔ ان ہیولوں کو فنا کرنے کا بس یہی ایک طریقہ تھا کہ کسی طرح انہیں الٹا لٹکا دیا جاتا۔ الٹا لٹکتے ہی ان کی طاقتیں سلب ہو جاتی اور وہ سب فنا ہو جاتے۔ آپ نے نہایت عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان ہیولوں کو فنا کرنے کے لیے زنبیل سے مقدس چھتری نکالی تھی۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو یہ ہیولے آپ کو جلا کر راکھ بنا دیتے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے عمر یار کے سامنے آ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیا سب ہیولے غائب ہو گئے ہیں؟ عمرو نے خوف بھری نظروں سے چاروں طرف سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آقا، سب ہیولے فنا ہو گئے ہیں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تو عمرو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے چھتری سمیٹی اور اسے زنبیل میں ڈال لیا۔ اب تم مجھے بتاؤ، ان ہیولوں سے بچانے کے لیے تم نے میری مدد کرنے سے کیوں انکار کیا تھا؟ عمرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، آپ نے یہاں آنے سے پہلے ایک بھول کی تھی آقا، بہت بڑی بھول، محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسی بھول؟ عمرو نے چونک کر کہا، یہاں آنے سے پہلے نہ تو آپ نے سردار امیر حمزہ سے اجازت لی تھی اور نہ ہی مجھ سے یا سنہری تختی سے کوئی مشورہ لیا تھا۔ آپ ہم سے مشورہ کیے بغیر یہاں آ گئے تھے، اس لیے ہم بھلا آپ کے کیسے مدد کر سکتے تھے؟ اگر اس معاملے میں گونگے بابا شامل نہ ہوتے تو شاید زنبیل کی کوئی کراماتی چیز بھی آپ کی مدد نہ کرتی۔ آپ سے میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی مہم پر جانا چاہیں تو جانے سے پہلے مجھ سے یا سنہری تختی سے ضرور صلاح لے لیا کریں۔ محافظ بونے نے کہا، میں اس مہم کو سر کرنے کے لیے اپنی مرضی سے نہیں، گونگے بابا کے کہنے پر آیا ہوں۔ گونگے بابا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، میں نے ان کے چہرے پر سچائی اور نور دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اس کام پر مامور کر دیا تھا تو پھر مجھے تم سے یا سنہری تختی سے کچھ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں سردار امیر حمزہ سے اجازت لینے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ اپنے خیمے میں نہیں تھے، وہ ملک واسان کے بادشاہ کی عیادت کرنے گئے ہوئے تھے۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو آپ ان کی واپسی تک انتظار کر لیتے، سردار امیر حمزہ شام تک آ ہی جاتے۔ محافظ بونے نے بھی جواباً منہ بنا کر کہا، تو کیا میں نے یہاں آ کر کوئی غلطی کی ہے؟ عمرو نے محافظ بونوں کے منہ بناتے دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا تھا جب محافظ بونا اس کے سامنے منہ بنا کر بات کرتا تھا۔ نہیں، آپ نے یہاں آ کر کوئی غلطی نہیں کی، لیکن محافظ بونا کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ عمر یار نے پوچھا، اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، لیکن یہ کہ آپ نے مجھ سے یا سنہری تختی سے مشورہ نہیں کیا اور فوراً اٹھا کر یہاں چلے آئے تھے۔ اگر آپ ہم سے مشورہ کر لیتے تو ہم آپ کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر سکتے تھے اور ان خطروں سے بچنے کا طریقہ بھی بتا سکتے تھے۔ محافظ بونے نے کہا، کیسے خطرے؟ عمر یار نے کہا، آچی ہیولے کیا آپ کے لیے خطرہ نہیں تھے؟ اگر آپ مقدس چھتری نہ نکالتے اور وہ الٹا نہ لٹک جاتے تو آپ کا کیا حشر ہوتا؟ اگر آپ ہم سے پہلے ہی بات کر لیتے تو میں یا سنہری تختی آپ کو نہ صرف ان سرخ ہیولوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیتے بلکہ آپ کو خزانہ طلسم کے خطرات سے بھی محفوظ رکھنے کی ترکیب بتا دیتے اور آپ کو ایک بڑے نقصان سے بھی بچا لیتے۔ محافظ بونے نے اسی طرح سے ناراض لہجے میں کہا، تو اب بتا دو، اب بتانے میں کیا حرج ہے؟ عمر یار نے مسکرا کر کہا، نہیں آقا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت اب گزر گیا ہے۔ اب ان خطرات سے آپ کو اکیلے ہی لڑنا پڑے گا اور اس بار آپ کو اپنی جان بھی خود بچانی پڑے گی۔ میں اور سنہری تختی اس معاملے میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ اپنی مدد کے لیے ہمیں بلا سکتے ہیں۔
آپ اپنے نقصان کے اب خود ذمہ دار ہوں گے۔ گونگے بابا کی وجہ سے آپ کو صرف اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ آپ ضرورت کے وقت اپنی زنبیل اور اس میں موجود اپنی کرامتی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ کب اور کس وقت آپ کو کیا استعمال کرنا ہے، یہ سوچنا اب آپ کا کام ہے۔ رہی بات آپ کو ہونے والے بڑے نقصان کی، تو اس سے بچنے میں بھی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ محافظ بونے نے ڈوک ٹوک لہجے میں کہا تو عمر عیار کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ یہ تم بار بار بڑے نقصان کا کیوں کہہ رہے ہو؟ کون سا بڑا نقصان ہونے والا ہے مجھے؟ عمر عیار نے اسے تند نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو کون سا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، محافظ بونے نے درشت لہجے میں کہا۔ عمر عیار نے غصے اور بے چارگی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر تمہیں اور سنہری تختی کو میری مدد نہیں کرنی ہے تو نہ صحیح، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کر لوں گا، اور میری موت کے سوا میرا بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میری قسمت میں اس بار موت ہی لکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ کسی بھی صورت میں ٹالی نہیں جا سکتی۔ عمر عیار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ نقصان آپ کی موت سے بھی بڑا ہے آقا، آپ سمجھ نہیں سکتے اس نقصان سے آپ۔ محافظ بونا ایک بار پھر کہتے کہتے رک گیا۔ اس نقصان سے میں کیا؟ بولو جلدی، اب خاموش کیوں ہو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو، عمر عیار نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا، آپ وقت کا انتظار کریں بس، محافظ بونے نے کہا، اور اس نے اچانک غوطہ لگایا اور غڑاب سے زنبیل میں گھستا چلا گیا۔ اسے زنبیل میں واپس جاتے دیکھ کر عمر عیار کا خون کھول اٹھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محافظ بونا اس زنبیل کا محافظ تھا جو برے وقت میں اس کی بے حد کام آتا تھا، لیکن وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا کہ خزانہ طلسم کی طرف آنے سے پہلے عمرو نے اس سے یا سنہری تختی سے کوئی بھی مشورہ نہیں کیا تھا۔ عمر عیار کچھ دیر وہیں کھڑا غصے سے کھولتا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور ایک طرف چل دیا۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ محافظ بونا اب حد سے زیادہ خود سر ہو گیا ہے، اس سے مشورہ نہیں کیا تو کیا؟ عمرو نے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ اب وہ چند ہی قدم اور آگے بڑھا ہوگا کہ اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر عمر عیار ٹھٹک گیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، مگر وادی میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وادی اسی طرح ویران تھی جیسے عمرو نے پہلے وہاں آ کر دیکھا تھا۔ گڑگڑاہٹ کی آوازیں عمرو کو اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر جب عمرو کو اپنے پیروں کے نیچے لرزش کا احساس ہوا تو وہ زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہل رہی تھی اور گڑگڑاہٹ کی آواز بھی ٹھیک اسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں عمر عیار کھڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عمر عیار کے پیروں کے نیچے سے زمین بیٹھتی چلی جا رہی ہو۔ اب بھی عمر عیار زمین کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ عمر عیار سنبھلتا، وہ زمین کے ساتھ ہی نیچے گرتا چلا گیا اور ماحول یکلخت عمر عیار کی تیز اور انتہائی دلخراش چیخوں سے گونج اٹھا۔ تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز! یہ عمر عیار نے کون سی چھتری نکال لی ہے جس کے نیچے آتے ہی آچھی ہیولے الٹے لٹکتے جا رہے ہیں؟ زرگاش جادوگر نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے نظر آنے والا حیرت انگیز منظر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ عمر عیار کی مقدس چھتری ہے آقا، اس چھتری کی یہی خوبی ہے کہ اس کے نیچے جو بھی آئے گا وہ الٹا لٹکا جائے گا، وہ کوئی طاقتور اور انتہائی لہیم شہیم دیو ہی کیوں نہ ہو۔ اشمالا نے جواب دیا تو زرگاش جادوگر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ دیوار پر نظر آنے والے منظر میں عمر عیار کی چھتری کا پھول چاروں طرف پھیل گیا تھا اور اس کے نیچے آچھی ہیولے آ کر الٹا لٹکتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک الٹے لٹکے ہوئے ہیولوں نے غائب ہونا شروع کر دیا۔ یہ کیا؟ یہ ہیولے غائب کہاں ہوتے جا رہے ہیں؟ زرگاش جادوگر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اب چونکہ یہ طلسم ختم ہونے والا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا سکتی ہوں آقا۔ یہ طلسم بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ اگر کوئی خزانہ طلسم کی تلاش میں اس وادی میں آئے تو اسے چاروں طرف سے آچھی ہیولے گھیر لیں۔ ان ہیولوں سے ایک ہیولا بھی کسی جاندار کو اگر چھو جائے تو وہ ایک لمحے میں جل کر راکھ بن جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جن، دیو یا کوئی آدم زاد۔
خزانہ طلسم کا یہ حفاظتی طلسم تھا جسے ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جلتے ہوئے ہیولوں کو الٹا لٹکا دیا جائے۔ جب تک ہیولے الٹے نہ لٹک جاتے یہ فنا نہیں ہو سکتے تھے۔ عمر یار نے مقدس چھتری کے نیچے یہ سب کر دیا اور وادی کے تمام ہیولے الٹا لٹک گئے، جس سے کی وجہ سے وہ سارے ہیولے فنا ہو گئے۔ اس وادی سے غائب ہوتے جا رہے ہیں، اشمالا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او مگر یہ مقدس چھتری عمر یار کے پاس کہاں سے آئی اور عمر یار کو کیسے پتہ چل گیا کہ ان سرخ ہیولوں کو الٹا لٹکا دیا جائے تو یہ سب فنا ہو سکتے ہیں؟ زرگاش جادوگر نے بدستور حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ عمر یار مقدس چھتری اور اس جیسی بے شمار کراماتی چیزوں کا مالک ہے آقا، جو اس کی زنبیل میں موجود رہتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسے روشنی کی طاقتوں نے دے رکھی ہیں جن کی مدد سے عمر یار خود کو یقینی موت سے بھی بچا لیتا ہے۔ عمر یار اپنے دشمنوں پر بھی موت بن کر ٹوٹ پڑتا ہے، اشمالا نے بتایا۔ تو یہ عمر یار سے زیادہ خطرناک اس کی تو یہ زنبیل ہے جس میں روشنی کی طاقتوں کی دی ہوئی کراماتی چیزیں موجود ہیں، زرگاش جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ عمر یار بھی کم نہیں ہے آقا، اس کا سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار اس کا دماغ ہے جس سے وہ ایسی عیاریاں کر جاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زیادہ تر اپنے دشمنوں کو عیاری سے ہی مات دیتا ہے، اشمالا جادو نے جواب دیا۔ بہرحال جو بھی ہے، عمرو جیسا اس بار میرے ہاتھوں عبرتناک شکست سے دوچار ہوگا۔ جب عمر یار کا سارا خزانہ میرے پاس آ جائے گا تو عمر یار کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ میں اسے اس قدر کلاش بنا دوں گا کہ یہ مجبور ہو کر گلی گلی بھیک مانگتا پھرے گا، اور ایک بار پھر سرخ دیوتا کا نائب میں بن جاؤں گا تو پھر عمر یار سے اس کا آخری سہارا یہ زنبیل بھی میں چھین لوں گا اور اس کے پاس سوائے اس کے تن کے کپڑوں کے اور کچھ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ اس بار عمر یار کو پتہ چلے گا کہ اس کا کس قدر طاقتور اور کس قدر خوفناک جادوگر سے پالا پڑا ہے۔ میں نے عمر یار کو اپنے قدموں میں لا کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی زرگاش جادوگر نہیں، زرگاش جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کی بات کا اشمالا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وادی سے سرخ ہیولے غائب ہو چکے تھے۔ اب عمر یار یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ یہ خزانہ طلسم میں داخل ہونے کا راستہ کیوں نہیں ڈھونڈ رہا؟ زرگاش جادوگر نے دیوار پر نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ اشمالا کوئی جواب دیتی، زرگاش جادوگر نے اچانک عمر یار کے قدموں کے نیچے سے زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھا۔ عمر یار بھی زمین کے اس حصے کے ساتھ نیچے گر گیا تھا۔ یہ کیا؟ یہ زمین کیسے ٹوٹ گئی ہے؟ اور عمر یار، زرگاش جادوگر نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان نہ ہوں آقا، عمر یار نے یہاں بھی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اس نے ایک جگہ ہی کھڑے ہو کر آچھی ہیولوں کو فنا کیا تھا۔ اگر وہ آچھی ہیولوں کو فنا کر کے اس جگہ سے ہٹ جاتا تو اس کے لیے خزانہ طلسم کا راستہ تلاش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ خزانہ طلسم کا راستہ اسی جگہ بنتا ہے جہاں کھڑے ہو کر آچھی ہیولوں کو فنا کیا جاتا۔ خزانہ طلسم میں جانے کے لیے اس جگہ 40 گھڑیوں تک رکے رہنا ضروری تھا۔ عمر یار نے ایسا ہی کیا تھا، وہ 40 گھڑیوں تک اس جگہ کھڑا رہا، اس لیے اس کے پیروں کے نیچے خزانہ طلسم میں جانے والا راستہ کھل گیا ہے، اشمالا نے کہا، اور زرگاش جادوگر کے چہرے پر اور زیادہ حیرت ابھر آئی۔ عمر یار کو یہ سب کچھ معلوم کیسے ہوا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ 40 گھڑیوں تک یہاں کھڑا رہے گا تو اس کے پیروں کے نیچے خزانہ طلسم میں جانے والا راستہ کھل جائے گا؟ زرگاش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم نہیں آقا، میں عمر یار کے دل و دماغ میں نہیں جھانک سکتی، لیکن وہ چونکہ اسی جگہ کھڑا رہا تھا اور اب اس کے پیروں کے نیچے سے زمین بھی نکل گئی ہے، اس لیے میں اندازاً کہہ سکتی ہوں کہ عمر یار کو پہلے ہی سے اس بات کا علم تھا کہ وہ ایک جگہ رکا رہے گا، تب ہی وہ خزانہ طلسم میں داخل ہو سکے گا، اشمالا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے عمر یار کو آخر یہ ساری معلومات ملی کہاں سے ہیں؟ خزانہ طلسم کے بارے میں جاننے کے لیے سینکڑوں سالوں سے طاقتور جادوگر اور جادوگرنیاں کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ آج تک یہ بھی نہیں جان سکے کہ خزانہ طلسم دنیا کے کس حصے میں ہے۔ اور یہ عمر یار، ایک عام سا انسان جس نے نہ صرف خزانہ طلسم کا پتہ چلا لیا ہے کہ وہ کہاں ہے بلکہ وہ خزانہ طلسم میں داخل بھی ہو گیا ہے، زرگاش جادوگر نے اسی طرح انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔
اسی لیے عمر عیار برقِ رواں، شعلہ تپاں اور موت جادوگراں کہلاتا ہے آقا۔ وہ ناممکن کو بھی ممکن کرنے کے فن سے آگاہ ہے۔ اسی وجہ سے آج تک کوئی جادوگر یا جادوگرنی عمر عیار کا ایک بال تک بانکا نہیں کر سکا۔ اشمالہ نے جواب دیا، اب یہ دیوار پر اندھیرا کیوں چھایا ہوا ہے؟ عمر عیار دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کیا تم خزانہ طلسم میں نہیں جھانک سکتی؟ زرگاش جادوگر نے سر جھٹک کر دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آپ یہ سارا منظر عمر عیار کی وجہ سے ہی دیکھ رہے ہیں آقا۔ عمر عیار اس وقت تاریکی میں سفر کر رہا ہے، اس لیے یہاں بھی آپ کو تاریکی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے ہی عمر عیار تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ جائے گا، وہ آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ اشمالہ نے کہا تو زرگاش جادوگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جادوئی طاقتوں نے مجھے بتایا تھا کہ خزانہ طلسم کے 3 بڑے طلسم ہیں۔ پہلے طلسم میں سینگوں والی ایک سرخ بدرو رہتی ہے، جو سرخ جادوگر کی بدرو ہے۔ سب سے پہلے عمر عیار کو اس سرخ بدرو کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سرخ بدرو طلسم میں آنے والے آدم ذات کو ہلاک کر کے اس کے جسم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، تاکہ سرخ جادوگر پھر سے زندہ ہو جائے۔ کیا عمر عیار سرخ جادوگر کی بدرو سے مقابلہ کر سکے گا؟ زرگاش جادوگر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اشمالہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، میں وقت سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی آقا۔ جو بھی ہوگا وہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ عمر عیار سرخ جادوگر کی بدرو کو فنا کرتا ہے یا سرخ بدرو عمر عیار کو ہلاک کر کے اس کے جسم کو حاصل کرتی ہے، یہ سب آپ کو اس دیوار پر ہی دکھائی دے گا۔ اشمالہ نے کہا تو زرگاش جادوگر نے اسوات میں سر ہلایا اور خاموش ہو گیا۔ چند لمحے دیوار میں اندھیرا چھایا رہا، پھر جس طرح سے گھنے اور سیاہ بادلوں کے پیچھے سے روشنی نکلتی ہے، بالکل اسی طرح دیوار پر چھایا ہوا اندھیرا بھی چھٹنا شروع ہو گیا۔ اب دیوار پر ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی تھی اور اس روشنی میں زرگاش جادوگر کو ایک سایہ نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جب یہ سایہ واضح ہوا تو زرگاش جادوگر نے دیکھا وہ عمر عیار تھا، جس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ تیزی سے الٹا پلٹا نیچے کی طرف گرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ تو عمر عیار ہے اور یہ ابھی تک نیچے گرتا جا رہا ہے، جیسے یہ زمین سے بلکہ آسمان سے گرا ہو۔ زرگاش جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہاں آقا، عمر عیار گرا تو زمین کے اندر تھا، لیکن وہ اس زمین میں جاتے ہی خزانہ طلسم میں داخل ہو گیا تھا، اس لیے خزانہ طلسم کے طلسمات اسے آسمان کی بلندیوں پر لے گئے تھے۔ سرخ جادوگر نے خزانہ طلسم زمین کے نیچے نہیں بلکہ 2 آسمانوں کے درمیان میں بنا رکھی ہے۔ یہ زمین طلسم تو دوسروں کو محض دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اشمالہ نے جواب دیا، تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ خزانہ طلسم زمین کے نیچے نہیں آسمانوں پر ہے؟ زرگاش جادوگر نے زور سے چونک کر پوچھا۔ ہاں آقا، عمر عیار چونکہ اس طلسم میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے مجھے بھی علم ہو گیا ہے کہ خزانہ طلسم کہاں ہے، اشمالہ نے جواب دیا اور زرگاش جادوگر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ عمر عیار واقعی جیسے آسمان سے گرا تھا اور نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈالے سے تھے، جیسے وہ بے ہوش ہو چکا ہو۔ عمر عیار نہایت تیز رفتاری سے نیچے گر رہا تھا اور پھر اچانک اس کے جسم کو زور زور سے جھٹکے لگے اور اس کا جسم جیسے ہوا میں ہی رک گیا۔ عمر عیار اب ہوا میں لیٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس کے گرد سفید بادل سے اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ زرگاش جادوگر اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے بادلوں کو تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی بادل پیچھے ہٹے، اسے آسمان پر سرخ رنگ کے کئی قالین سے اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان قالینوں پر سرخ رنگ کے عجیب و غریب انسان کھڑے تھے۔ سرخ قالینوں اور ان پر کھڑے انسانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ وہ چاروں طرف سے عمر عیار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ لمبے تڑنگے انتہائی طاقتور انسان جن کے جسم دیووں جیسے تھے، طاقتور اور خوفناک تھے۔ ان سب کے رنگ ایک جیسے تھے اور انہوں نے سیاہ رنگ کے جانگھیے پہن رکھے تھے۔ ان سب کے سر گنجے تھے، ان کے سروں پر بیلوں کی طرح مڑے ہوئے 2 سینگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان تمام سرخ انسانوں کے ہاتھوں میں نیزے اور ترشول پکڑے ہوئے تھے اور وہ عمر عیار کی طرف بڑھ رہے تھے۔
دوستو اس کہانی کا اگلا پارٹ میں نے آپ کو آج سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے پارٹ کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ٹائم سے مل سکیں۔ آج کی ویڈیو سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔